बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हज के दौरान किस मैदान में हाजिरी ज़रूरी है? जवाब: मैदान अरफात में। सवाल: किस नबी के लिए कुरान पाक में गुलाम हलीम के अल्फाज आए हैं? जवाब: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए कुरान पाक में गुलाम हलीम के अल्फाज आए हैं। सवाल: तख्लीक आदम का इजहार अल्लाह पाक ने किससे किया था? जवाब: तख्लीक आदम का इजहार अल्लाह पाक ने फरिश्तों से किया था। सवाल: क्या आप जानते हैं कि दज्जाल के माथे पर क्या लिखा होगा? जवाब: काफिर लिखा होगा। सवाल: कुरान पाक में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को नबी की हैसियत के अलावा किस हैसियत से मुखातिब किया गया है? जवाब: कुरान पाक में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को नबी की हैसियत के अलावा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वज़ीर की हैसियत से मुखातिब किया गया है। सवाल: हज़रत याह्या का दौर कब से कब तक का है? जवाब: हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का दौर 1 ईस्वी से 30 ईस्वी तक का है। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने उम्रे किए? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में 4 उम्रे किए। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस हवारी का नाम क्या है जिसकी लिखी हुई इंजील मुसलमानों में मुस्तनिद हैसियत रखती है? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस हवारी का नाम बरनबास है जिसकी लिखी हुई इंजील मुसलमानों में मुस्तनिद हैसियत रखती है। सवाल: हज़रत ज़ुल्करनैन का लक़ब क्या है? जवाब: हज़रत ज़ुल्करनैन का लक़ब मालिकुल मुल्कुल आदला है। सवाल: किन दो अफराद को एक साथ कब्र में दफन किया जा सकता है? बाप और बेटा, माँ और बेटी, शौहर और बीवी। जवाब: किसी को भी एक साथ कब्र में दफन नहीं किया जा सकता है। सवाल: इल्मुल हिसाब का आगाज किसने किया? जवाब: इल्मुल हिसाब का आगाज हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया। सवाल: वो कौन सा मुल्क है जहाँ कोई दरिया नहीं? जवाब: कुवैत में कोई दरिया नहीं है। सवाल: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान कुरैश क्यों कहलाता है?
جواب: جناب فہر بن مالک کی وجہ سے ان کا لقب قریش تھا۔ سوال: کیا ہم بستری سے پہلے نکاح کے دن ہی ولیمہ کر سکتے ہیں؟ جواب: سنت ولیمہ کی ادائیگی کے لیے نکاح کے بعد بیوی کے ساتھ شب گزارنا یا ہم بستری وغیرہ کرنا ضروری ہے، البتہ مسنون و افضل یہ ہے کہ نکاح اور رخصتی کے بعد جب زفاف ہو جائے تو ولیمہ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے صبح 10 بجے نکاح کر کے اسی دن ظہر کے بعد ولیمہ کر دیا تو سنت ادا ہو جائے، کیونکہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ کا ولیمہ زفاف سے پہلے فرمایا تھا۔ البتہ اکثر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ولیمہ زفاف کے بعد ہوا۔ نجاشی شاہ حبشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت ام حبیبہ سے کیا اور لوگوں کو کھانا کھلایا، اور یہ رخصتی سے پہلے ہوا، پس معلوم ہوا کہ زفاف سے پہلے بھی ولیمہ ہو سکتا ہے۔ سوال: کس پھل کو ہم نہیں خرید سکتے؟ جواب: محنت کا پھل وہ پھل ہے جسے ہم خرید نہیں سکتے۔ سوال: مناسک حج کا اہم ترین دن کون سا ہے جس دن وہاں حاجی کی موجودگی نہ ہو تو حج نہیں ہوتا؟ جواب: مناسک حج کا اہم ترین دن یوم عرفات ہے، جس دن وہاں حاجی کی موجودگی نہ ہو تو حج نہیں ہوتا۔ سوال: میری قوم میں کسی غلطی پر کبھی اتفاق رائے نہیں ہوگا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جواب: یہ الفاظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ میری قوم میں کسی غلطی پر کبھی اتفاق رائے نہیں ہوگا۔ سوال: مومن کے کس عمل سے اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اور گناہ معاف کر دیتا ہے؟ جواب: مومن کے آسمان کی طرف سر اٹھا کر استغفار کرنے کے عمل سے اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اور گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سوال: وہ کون سا جرم ہے جس کی کوشش کرنے پر دنیا میں سزا ملتی ہے لیکن وہ جرم کرنے پر کوئی سزا نہیں ملتی؟ جواب: خودکشی ایسا جرم ہے جس کی کوشش کرنے پر دنیا میں سزا ملتی ہے لیکن وہ جرم کرنے پر کوئی سزا نہیں ملتی۔ سوال: کس جگہ کو باب الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے؟ جواب: سندھ کو باب الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ سوال: اسلام کے پہلے مؤذن کون تھے؟ جواب: اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال: جنگ احزاب اور جنگ خندق میں پہلے جنگ کون سی ہوئی؟ جواب: جنگ احزاب اور جنگ خندق دونوں ایک ہی جنگ کے نام ہیں۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔
سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان رضی اللہ عنہ کی حیات سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت کے درمیان میں بسم اللہ آئی ہے؟ جواب: سورہ نمل میں۔ سوال: رمل سے کیا مراد ہے؟ جواب: رمل سے مراد ہے شانیں ہلا کر تیز اور اکڑ کر چلنا۔ سوال: دوار نامی بت کس کی عبادت کے لیے مخصوص تھا؟ جواب: دوار نامی بت کنواری لڑکیوں کی عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ سوال: کپڑے کو واٹر پروف بنانا، فولاد کو زنگ سے بچانا، شیشے کو رنگین کرنا کس کی ایجادات ہیں؟ جواب: جابر بن حیان۔ سوال: ترکی کا کتنے فیصد حصہ یورپ میں ہے؟ جواب: 5% حصہ۔ سوال: کس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا واقعہ نہ بتانے کا مشورہ دیا تھا؟ جواب: حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: کیا لڑکیوں کے بڑے ناخن رکھنا جائز ہے؟ جواب: بالکل جائز نہیں۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل ابو لولو فیروز کو گرفتار کرنے والے 113 افراد زخمی ہوئے، ان میں سے کتنے شہید ہوئے؟ جواب: 6 افراد شہید ہوئے۔ سوال: حد سے نکلنے والے کی سزا کیا ہے؟ جواب: جو کوئی بھی حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک سزا ہے۔ سوال: کس سورت کو 3 بار پڑھنے کا ثواب 2 قرآن پڑھنے کے برابر ہے؟ جواب: سورۃ الفاتحہ کو 3 بار پڑھنے سے 2 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سوال: قیامت کے دن انسان کی آنکھیں کس طرح کی ہو جائیں گی؟ جواب: قیامت کے دن انسان کی نگاہ پتھرا جائے گی اور مجرموں کی نگاہیں جھکی ہوں گی۔ سوال: نہر کوثر کے دونوں کنارے کس چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ جواب: نہر کوثر کے دونوں کنارے سونے کے بنے ہوئے ہیں۔
سوال: وہ کون سا ملک ہے جو سال میں 2 مرتبہ آزادی کا دن مناتا ہے؟ جواب: وہ ملک پاناما ہے جو سال میں 2 مرتبہ آزادی مناتا ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کون تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال: خیبر کا قلعہ کموز کس نے فتح کیا؟ جواب: خیبر کا قلعہ کموز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فتح کیا۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس استفسار پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غزوہ احد سے بھی زیادہ کوئی سخت وقت آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس استفسار پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غزوہ احد سے بھی زیادہ کوئی سخت وقت آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا: طائف کا سفر۔ سوال: سب سے پہلے بیت المال کس خلیفہ نے قائم کیا؟ جواب: سب سے پہلے بیت المال خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قائم کیا۔ سوال: ریاکاری کرنے والے کو حشر میں کیا سزا دی جائے گی؟ جواب: ریا اور دکھاوا کرنے والے کو حشر میں ایسی شدید سزا دی جائے گی جس کا چرچا ساری مخلوق میں ہوگا۔ حضرت مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو کسی آدمی کی وجہ سے ریا اور دکھاوا کے مقام پر پہنچے گا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے ایسے مقام پر لا کھڑا کریں گے جہاں اس کا خوب ریا اور دکھاوا ہو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ سوال: کس نبی نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ پہنچ کر کس چیز کو قائم کیا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قائم کیا۔ سوال: ایسے کتنے افراد ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں اچھے معنوں میں نہیں ہوا؟ جواب: 4 افراد ہیں جن کا ذکر اچھے معنوں میں نہیں ہوا۔ 1 فرعون، 2 قارون، 3 حامان، 4 ابو لہب۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کس نبی کے بعد مبعوث ہوئے؟ جواب: حضرت سموئیل علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے۔ سوال: کیا حضرت خضر علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں؟ جواب: معلوم نہیں۔ اس بارے میں اختلاف جمہور کی رائے یہ ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہیں گے، جبکہ ایک جماعت ان کے حیات کا انکار کرتی ہے۔
ایک قول یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں اور اخیر زمانے میں وفات پائیں گے، یہاں تک کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ بہرحال حقیقت جو بھی ہو، اس بحث پر کوئی عقیدہ یا عمل موقوف نہیں، اس لیے اس میں الجھنا غیر ضروری ہے۔ سوال: نہانے کے بعد کون سی سورت پڑھنے سے 50 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب: نہانے کے بعد سورہ اخلاص پڑھنے سے 50 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سوال: اسلام کے کس رکن کو بدن کی زکوٰۃ کہتے ہیں؟ جواب: روزہ کو بدن کی زکوٰۃ کہتے ہیں۔ سوال: یاجوج ماجوج کا ظہور کب ہوگا؟ جواب: یاجوج ماجوج کا ظہور دجال کے قتل کے بعد ہوگا۔ سوال: قرآن پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کے نام سے کتنی مرتبہ پکارا گیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کے نام سے 23 مرتبہ پکارا گیا ہے۔ سوال: زمانہ جاہلیت میں بت پرستوں کا خدائے اعظم کون سا بت کہلاتا تھا؟ جواب: زمانہ جاہلیت میں بت پرستوں کا خدائے اعظم حبل بت کہلاتا تھا۔ سوال: بانی اسلام کون ہیں؟ جواب: بانی اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سوال: توریت کے معنی کیا ہیں؟ جواب: توریت کے معنی شریعت ہیں۔ سوال: پوتیفار جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس کا لقب کیا تھا؟ جواب: پوتیفار جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس کا لقب عزیز تھا۔ سوال: وہ ایسا کون سا استاد ہے جو بولے بنا سبق پڑھا دیتا ہے؟ جواب: کتاب۔ سوال: وہ کون سے موتی ہیں جو ہاتھ لگانے سے ٹوٹ جاتے ہیں؟ جواب: شبنم کے قطرے۔ سوال: وہ کون سی مچھلی ہے جو نہ انڈا دے سکتی ہے اور نہ تیر سکتی ہے؟ جواب: تلی ہوئی مچھلی۔ سوال: وہ جلیل القدر صحابی کون تھے جن کے مرنے سے عرش خداوندی ہل گیا تھا اور 70,000 فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی؟ جواب: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبزی میں کدو پسند تھے۔
سوال، پہلے غزوہ کا نام کیا ہے جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی؟ جواب، غزوہ بدر۔ سوال، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کتنی آیات میں ہے؟ جواب، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 4 آیات میں ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔